پاکستان کے اندر ایک بہت کامن بیماری اور ایک ایسی بیماری جس کو مس ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس کو صحیح سے ڈائیگنوز نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد اس کا علاج صحیح سے نہیں ہوتا، اور وہ ہے ٹائیفائڈ۔ ٹائیفائڈ ایک ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے جو کہ ایک جراثیم جس کو سالمونیلا ٹائیفائی بولتے ہیں، اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بخار ہوتا ہے، جو بخار ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ شام کے ٹائم بخار ہونا شروع ہوتا ہے، عصر کے ٹائم، اور وہ رات کو آہستہ آہستہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو تقریباً 101 102 تک بخار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جراثیم ہے آنتوں کے اندر سوزش کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور اس کو ٹائیفائڈ بولتے ہیں۔ اب جو مین چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں وہ یہ کہ اس کو ڈائیگنوز، اس کی تشخیص کرنے کے لیے ایسے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جو کہ اب بالکل ہی irrelevant ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل وڈال ٹیسٹ کروایا جاتا ہے یا ٹائیفائڈ کروایا جاتا ہے، جو کہ مکمل طور پہ سراسر غلط ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ وڈال ٹیسٹ آج سے 15 سے 20 سال پہلے کروایا جاتا تھا صرف ٹائیفائڈ کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے، جس کی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہمیت بالکل نہیں رہی۔ وہ تقریباً 50 سے 70% لوگوں میں ویسے ہی پازیٹیو آ جائے گا۔ جہاں تک ٹائیفائڈ کی بات ہے، اینٹی باڈی جس کے اندر IgG اور IgM چیک کیے جاتے ہیں، وہ بھی اب کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بھی بہت سارے لوگوں میں وہ دوبارہ سے پازیٹیو آ جاتا ہے۔ ایک بار ٹائیفائڈ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو دوبارہ سے ٹائیفائڈ کروا لیا جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر اینٹی باڈیز آ جاتی ہیں، کیونکہ اینٹی باڈیز جسم کے اندر بنتی ہیں اور وہ پازیٹیو آتی ہیں، اور وہ تاحیات ہی پازیٹیو ہی رہتی ہیں، اور اس کی بنا پر اس کو ایک مس ٹریٹ کیا جاتا ہے، انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کو ٹائیفائڈ کو ایک بہت بڑا ایشو بنا کر اس کی دوائیاں لگاتار بڑے عرصے تک استعمال کر دی جاتی ہیں، اور مریض اس سے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اب اگر جو ٹیسٹ کروانا ہے ٹائیفائڈ کا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو علامات آ رہی ہیں جیسا کہ بخار ہونا، اور بخار کو 5-7 دن سے زیادہ کا عرصہ ہونا، اس کے ساتھ معدے کے اندر کچھ مسئلے آ سکتے ہیں، چونکہ آنتوں کی سوزش ہوتی ہے، موشن آ سکتے ہیں، الٹیاں ہو سکتی ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اور بخار رات کے ٹائم جس کو اسٹیپ لیڈر فیور کہتے ہیں، اگر اس طرح کا بخار ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ٹیسٹ سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، وہ ہے کلچر ٹیسٹ۔ یا تو سٹول ٹیسٹ کروایا جائے، اس کو کلچر ٹیسٹ کروایا جائے، یا پھر بلڈ کلچر ٹیسٹ کروایا جائے۔ یہ دو ایسے ٹیسٹ ہیں جس کی بنا پر جس کو کنفرمیشن کے بعد ہی ٹائیفائڈ کا علاج کیا جائے۔ بہت سے کویکس جو ابھی تک ہیں، بہت سے کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو کہ وڈال ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹائیفائڈ کرواتے ہیں، اور اس کی بنا پر مطلب سیفٹریکزون کے انجیکشن شروع کرواتے ہیں، اور مریض کو بڑے عرصے تک وہ 5 7 10 دن تک لگتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک زیادتی والا مسئلہ ہوگا کہ مریض کے ساتھ اس کے اندر سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بلڈ کلچر ٹیسٹ یا سٹول ٹیسٹ کروانا ہے، تاکہ اس کی مکمل تشخیص ہو سکے اور اس حساب سے ہی دوائیاں ہوں۔ اب جیسا کہ یہ آنتوں کی سوزش ہے تو اس کے اندر خوراک کا بھی ویسا ہی خیال رکھنا ہے۔ کوئی ایسی خوراک نہیں کھانی جس سے آنتوں کی سوزش میں اضافہ ہو۔ کوئی مرچ مسالے والی چیزیں، زیادہ آئلی چیزیں، اسپائسی چیزیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال، ایسی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ ایسی خوراک، ایسے فروٹس کا استعمال کیا جائے جو کہ ایزیلی ایبزاربیبل اور بڑی آسانی سے ہضم ہو سکے۔ اور جہاں تک کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ فیور ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بار ٹائیفائڈ ہو گیا اب وہ دوبارہ سے ہو گیا۔ بہت سے مریض یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ٹائیفائڈ ہمیں ہر سال ہو جاتا ہے، جب بھی ہم دوائی، ہر سال جب بھی ایک سیزن آتا ہے تو ہمیں ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اس کی دوائی کھانی پڑتی ہے۔ یہ ایک ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ فیور ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہی ہوتا ہے جب پہلی بار جب ٹائیفائڈ کا علاج کروایا جائے تو وہ علاج مکمل طور پہ یا تو نہ کریں، یا فار ایگزامپل انہوں نے 5 دن 3 دن دوائی کھائی اور اس کے بعد بہتر محسوس کی اور وہ دوائی چھوڑ دی، پھر دوبارہ سے جب ٹائیفائڈ ہوتا ہے 2-3 بار تو وہ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، جس کا علاج دوسرے ٹائیفائڈ سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو میڈیسن ہے، جو دوائی کھانی ہے، وہ 14 دن مکمل کھانی ہے۔ یہ 3 دن 5 دن کا کوئی کورس نہیں ہوتا کہ 5 دن 2 دن 3 دن دوائی کھا لیں یا انجیکشن لگوا لو تو ٹائیفائڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس مس ٹریٹڈ کی وجہ سے ہی، اس لیے میں نے سٹارٹ میں بولا ہے کہ ٹائیفائڈ بہت زیادہ مس ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ڈائیگنوز پراپر نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ٹائیفائڈ کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔
پانی گندا استعمال کرنے کی وجہ سے، خوراک گندی استعمال کرنے کی وجہ سے، اور ایسی خوراک استعمال کرنے جس کے اندر یہ جراثیم سالمونیلا ٹائفی ہو، تو مطلب اس طرح کی جو خوراک ہے اس سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ تو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جب آپ کو ٹائیفائڈ کی علامات آئیں تو صرف اور صرف بلڈ کلچر یا سٹول ٹیسٹ کروائیں تاکہ ٹائیفائڈ کی تشخیص ہو، اور اس حساب سے پورے 14 دن کا ڈیوریشن مکمل کریں۔ جب ایک ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ فیور آ جائے تو اس کے لیے ٹائیفائڈ کا جو علاج ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے پہلے والے ٹائیفائڈ کی نسبت۔ شکریہ۔